बिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। क्यों कहा अल्लाह ने? इसलिए कहा कि हम में से हर आदमी दुनियावी तौर पे तरक्की करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है, और करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है। एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर से कुछ सीखता है, डॉक्टर है, डॉक्टर से सीखता है, किसान है, वो किसान से सीखता है, और सीख करके ही जो उसका उस्ताद होता है उसको नमूना बनाता है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, काम करता है, तो वो आगे बढ़ता, तरक्की करता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो इंजीनियर से सीखे, और इंजीनियर बनना चाहता है वो डॉक्टर के यहाँ जाए पढ़ने के लिए। वो अच्छे से अच्छे उस्ताद से सीखना चाहता है ताकि उसकी जिंदगी कामयाब हो जाए। अल्लाह ने कहा कि तमाम चीजों में जिससे भी तुम सीख सकते हो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, उन तमाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत देता है। हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिए, कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लिए, कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। एक डिग्री मिल जाएगी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब में, मदरसा में हमने तालीम हासिल कर लिया तो कामयाबी की जमानत है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, और यही वजह है कि आज दुनिया के जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूने हयात बनाता है, अपने लिए आइडियल बनाता है, वो कामयाब है। इनफरादी तौर पे हो या इज्तिमाई तौर पे। इनफरादी तौर पे बेशुमार इसकी मिसालें हैं। वो तमाम के तमाम लोग जो दुनिया के अंदर भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब हुए, वो कहीं न कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल बनाया, और इज्तिमाई तौर पे भी हम लोग यहाँ पे जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, एक बात आती रहती है, बराबर दो फिरके की बात आती है, बरेली और देवबंदी। तो हम लोग इतने जानते हैं, थोड़ा सा कुछ लोग जानते हैं शिया, यानी मुसलमान में एक फिरका है, और भी बहुत सारे फिरके हैं, जमात है। जैसे अहले सुन्नत में दो फिरका को हम जानते हैं, बरेली और देवबंदी, अहले हदीस, ऐसे ही शिया उसमें भी बहुत सारे फिरका है। एक फिरका है उसको इस्माइली कहा जाता है, उस फिरके का, उस जमात का नाम है इस्माइली। आज उस उल्टे की जो बात है, दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बहुत सारी चीजों के अंदर अपने लिए नमूने हयात बना दिया, और उसका नतीजा यह है कि दुनिया के जिस इलाके में जहां भी है वो कौम, वो जमात, हर जगह वो कामयाब है। अपनी यूनिवर्सिटी है, अपना उसका कोर्ट है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर अपनी अदालत है, अपना उसका बैंक है, सब कुछ है उसका। क्यों? अपनी अदालत उसने कायम कर लिया, लड़ाई हो, झगड़ा हो, खराब हो, जो कुछ भी हो, हर हाल में वहीं का फैसला उसको मानना पड़ेगा। नतीजा यह है कि सरकारी कोर्ट और कचहरी के चक्कर में जो लोग तबाह बर्बाद हो जाता
انسان، اس تباہی سے وہ قوم بچ رہی ہے. اپنی یونیورسٹی ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اپنا میڈیکل کالج ہے، اپنا بینک ہے، جس کو جو لینا ہو بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، بغیر سودی کاروبار کے دے رہا ہے، بغیر انٹرسٹ کے. کیا حال ہے اس کا؟ اللہ نے بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. جب ایک پوائنٹ کو آپ دیکھ لیجیے، وہ لوگ کس طریقے سے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، کیسے عمل پیرا ہے. دیکھیے، ہم لوگ کہیں گے سماج کیا کہے گا، گاؤں کیا کہے گا، لوگ کیا کہے گا، یہ جہاں کے اندر آ جاتی ہے بات. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، شادی بیاہ ہم لوگوں کو کیسے ہوتی ہے. اس میں شادی بیاہ ہم لوگ جو تقریر میں سنتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے شادی کرتے تھے، نکاح کرتے تھے. اب ہم لوگ کہنے لگے ہیں زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، اب ایسے کیسے ہوگا. لیکن ہو رہا ہے دنیا کے اندر. بتایا گیا کہ اس میں ارب پتی انسان ہو یا کروڑ پتی ہو، شادی ہوتی ہے تو لڑکا والوں کی طرف سے ٹرافی لایا جاتا ہے. ہر آدمی کو ایک ایک ٹرافی دے دیا جاتا ہے. نکاح ہو گیا، ختم کہاں. نہ کوئی بھوج، نہ کوئی بھنڈار، نہ گاڑی، نہ گھوڑا، نہ پٹاخا. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اب ہم لوگ بھائی بنے ہوئے ہیں، اور جو فضول خرچی نہیں کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار ہے. ظاہر بات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار ہوگا کسی بھی پوائنٹ میں وہ کامیاب ہوگا. کوئی فضول خرچی نہیں کسی بھی اسماعیلی کی. نہ دکان بکتی ہے، نہ زمین بکتی ہے، نہ وہ قرض لیتے ہیں شادی بیاہ کے. ہم لوگ لاکھوں روپیہ تو صرف گاڑی پر خرچ کر دیتے. 50 گاڑی ہونی چاہیے، 25 گاڑی ہونی چاہیے، اور یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، کھانے کے بھی جائیں گے بارات میں تو آدھا کھائیں گے اور آدھا پھینکیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بارات کی کیسے شادی ہوگی. جب بتایا جاتا ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایسے کیا تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، اب کیسے ہوگا. لیکن مسلمان ہی میں ایک قوم ایسی ہے جو کر کے بتا رہی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کی آبادی بہت کم ہے، اچھی خاصی آبادی ہے. اور دنیا کی 2 قوم سب سے زیادہ شکتیشالی مانی جاتی ہے. ایک یہودی، جہاں ابھی جنگ چل رہی ہے، اور مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، جماعت ہے، اس میں اسماعیلی. بڑی سے بڑی حکومت، بہت بڑی بڑی پاورفل سرکار اس سے ڈرتی ہے. جو وہ کہہ دیا حکومت کو ماننا پڑتا ہے. جبکہ اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست سے بہت دور، کوئی اس میں نیتا نہیں بنتا ہے، سیاست نہیں کرتا، ایم ایل اے، ایم پی، مکھیا، سرپنچ نہیں بنتا ہے. اس کا کہنا ہے جو بننا ہے بنو. اس کا زور ایک ہی بات کے اوپر ہے، تعلیم اور تجارت. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے
اسلام میں اسی دو بات کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی، پڑھنے کے اوپر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے اوپر قدم رکھے، جوانی کے دہلیز کے اوپر قدم رکھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ نے تجارت کا کام کیا. نوکری نہیں کیا، کھیتی باڑی نہیں کیا، تجارت کا کام آپ نے. پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اور جو قوم، جو برادری اس کو اپنائے گی وہ یقینی طور پہ کامیاب ہوگی. اور یہ ہیلا اور بہانہ ایسے کیسے ہوگا؟ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، کچھ نہیں بدلا ہے. 24 گھنٹہ کا ابھی بھی دن رات ہے. 12 مہینہ کا اس وقت بھی سال تھا، ابھی بھی سال ہے. ابھی بھی دن میں سورج نکلتا ہے، رات میں غروب ہوتا ہے. اس زمانہ میں بھی وہی بات تھی. زمانہ کیا بدل گیا ہے؟ پر دل کے اندر، انسان کے اندر اچھا شکتی ہونی چاہیے، عمل کرنے کا قوت ارادی ہونی چاہیے. پھر ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یا دنیاوی سماج اور معاشرے کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ حیات بنانے میں کامیابی ہے. قرآن نے اسی کو کہا، ان المبذرین اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور فضول خرچی سے بچنے والا وہ رحمان کا بندہ ہے.